یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ اب جناب کفار مکہ نے سرکار کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ جوڑے، ان کا وہ معاہدہ ہم ختم کرتے ہیں، مہربانی کر کے آپ ابو بسیر کو روکیں۔ تو ابو بسیر جو کل تک ڈکیتیاں کرنے والے ایک آدمی مشہور تھے، آج بارگاہ رسالت میں ان کی اتنی عزت ہے کہ بڑے بڑے رات کو جاگنے والے تہجد خان اور قرآن خان پیچھے رہ گئے اور ڈکیتیاں کرنے والا آگے نکل گیا۔ تو محبت کی عادت ہے کہ محبوب کے راستے میں قربانی اس طرح دینا کہ محبوب راضی ہو جائے۔ تو جس کام سے وہ راضی ہوتا ہے ہر وہ کام کرنا، خواہ اس کی کوئی نوعیت ہے، تو اس سے محبوب کا راضی نامہ حاصل ہو جائے، یہ محبت کا معیاری کردار ہے۔ اب ان خطوط پر غور کرتے ہیں قرآن نے کیا فیصلہ دیا کہ محبت کرنے والے کو محبوب کے مقصد کو پورا کرنے کے سلسلے میں رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن عظیم لگاؤ محبوب کبریا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو آپ کبھی نہیں پائیں گے کہ ان سے دوستی رکھیں جو خدا کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ لو کانوا آباءہم، خواہ ان کے باپ لگتے ہوں، او ابناءہم، خواہ ان کے بیٹے لگتے ہوں، او اخوانہم، خواہ ان کے بھائی لگتے ہوں، او عشیرتہم، خواہ ان کے قریبی رشتہ دار لگتے ہوں۔ اللہ کے رحمت اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کندہ کر دیا ہے۔ اور اس کے شان نزول میں لکھا ہے صاحب جلالین کے محاشیوں نے اور بیضاوی نے اور دوسرے مفسرین نے کہ دراصل یہ چند صحابہ پر الزام تھا انتہائی ستمگری کا۔ وہ کیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے باپ جراح کو میدان کارزار میں تہ طیق کیا، حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی عبداللہ ابن عمیر کو تلوار کی دھار سے ذبح کر ڈالا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی ماموں کو مار ڈالا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کی طرف تلوار لے کے دوڑے، اور بیٹے دشمن مصطفیٰ کے آیا میرے قریب آ جا۔ اور مسلمان ہونے کے بعد کہا ابا جی جس دن آپ میرے پیچھے لگے تھے اس دن آپ میری تلوار میں ایک بار تو آ چکے تھے لیکن میں نے چھوڑ دیا تھا ابا سمجھ کے۔ فرمایا خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تو میری تلوار کی عزت میں آ جاتا تو بیٹا ہونے کا رشتہ تجھے میری تلوار سے کبھی نہ بچا سکتا۔ تو یہ واقعے گزر چکے تھے، باپ کا، بیٹے کا، بھائی کا، قریبی رشتہ داروں کا، یہ تینوں چاروں معاملات میں چاروں سیغوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نمایاں کردار ادا کر چکے تھے، جو بظاہر بڑے سنگین اور بڑے جفاکانہ قسم کے معاملات معلوم ہو رہے تھے۔ تو پروردگار عالم نے ان کی وکالت فرمائی، کہا کیا سمجھتے ہو انہوں نے کیا کیا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم ان کو ظالم اور ستمگر سمجھتے ہو؟ یہ تمہاری جہالت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کر کے میزان ایمان کو قائم کر دیا کہ جو آدمی نبی پاک کی محبت میں اپنے بھائی کی طرف تلوار لے کے گیا قیامت تک تم نفلیں پڑھو اس کی تلوار کی دھار کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے سینوں میں ایمان ہم نے کندہ کر دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ،
اس کے اگر عدد نکالے جائیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت نکل آتی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا سن پیدائش نکل آتا ہے. تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس کے عدد نکالے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ولادت نکل آتی ہے اسلام کے روح سے. اسلام کی جو ہجری کی تاریخ ہے، اسلامک ہجری کی روح سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی تاریخ ولادت نکل آتی ہے، جس سے ایک خفیف اشارہ اس طرح پڑتا ہے کہ اس تاریخ کو پیدا ہونے والا وہ مرد خدا ہے کہ جس نے حق اور باطل کی تمیز میں کبھی یہ خیال نہیں کرنا کہ یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، یہ میرا باپ ہے، یا یہ میرا بیٹا ہے، یا یہ میرا عزیز ہے، بلکہ جو منشاء کردگار ہے اس پر پورا اترنا. پروردگار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، پروردگار عالم انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جس میں سے نہریں جاری ہیں، پر داخل کرے گا نکالے گا کبھی نہیں، وہ مکان خالی نہیں کرائے جائیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لیکن دیکھو صدیق اکبر کا نام لیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پر بات ختم تھی. فاروق اعظم کا نام لیتے ان پر بات ختم تھی. مصعب ابن عمیر کا نام لے لیتے ان پر بات ختم ہو جاتی. کیٹیگری وائز نام لیا کہ جو بھی اس کا مقصد وہ دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے، نہ شاخے گل ہی اونچی ہے نہ دیوارے چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے تیری ہمت کی کوتاہی. تو قرآن عظیم کے اندرونی شہادت نے یہ امر واضح کیا کہ جتنا سرکار سے پیار کرنا ضروری ہے اتنا دشمن مصطفیٰ سے بغض رکھنا بھی ضروری ہے. یہ رکھ رکھا کی پالسی جو ہے یہ منافقین کی پالسی ہے، یہ مومنین کی پالسی نہیں ہے، قرآن کی پالسی نہیں ہے. قرآن کی پالسی یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے. محبوس الظالمین فی الموکب والمزدحم